السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جان رہے ہیں اور نہیں جانتے تو جان جائیں گے کہ عراقی لوگ جو ہوتے ہیں، عراق سے آنے والے، عراق سے جو لوگ آئے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کیوں کہا۔ اب یہ ویڈیو میں جو سوالات کیے گئے ہیں، ان کو جان کر آپ کو اس بات کا پختہ یقین ہو جانا چاہیے کہ عراقیوں کی جو ایک صفت تھی، اسلاف نے بتائی ہے کہ عراقی لوگ کیا کرتے تھے کہ پہلے ایک مسئلہ خود گڑھ لیا کرتے تھے، ایک مسئلہ پہلے خود ہی گڑھ لیتے تھے اور اس پر پوری کتاب لکھ دیا کرتے تھے۔ اتنے فرصتی لوگ تھے، مسئلہ گڑھ لیا کرتے تھے اور اس پر پوری کتاب لکھ دیا کرتے تھے۔ اور شیعوں کی اور حنفیوں کی فقہ میں آپ کو بے شمار ایسے مسائل مل جائیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کریں؟ ابھی ہوا نہیں ہے، ایسا ہو جائے تو کیا کریں؟ اب اس پر پوری کتاب لکھ رہے ہیں، اس پہ مسائل لا رہے ہیں، دلائل لا رہے ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے۔ اس صفت کو آپ جان لیجئے اور پھر اس ویڈیو کو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس ویڈیو میں سوال کرنے والے نے پہلے ایک اصول خود گڑھ لیا ہے اور اس پر سوالات کی دکان کھول لیا ہے۔ آئیے سنیے۔ ہمارے سوال کی باری باقی، اب ہمارے 2-3 میرے سوالات ہیں، میرے سوالات کا آپ جواب دے دیں۔ تمہارے سوالات ہم نے دیا، ہمارے سوالات کا جواب اب تم دینا۔ ہمارا سوال یہ ہے 3-4۔ اب انہوں نے ہمارے کون سے سوال کا جواب دیے؟ یہ آنکھ بند کریں اور یقین کر لیں۔ ایسے ہی میں آج کل پوچھ رہا ہوں کہ 72 گمراہ فرقے جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بولتے ہیں ہم کلمے کی دعوت دیتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں اور ہم دین کا کام کر رہے ہیں، تو کلمہ سمجھاؤ۔ تو اس کلمے کا پہلا ہی تقاضا وہ سمجھاتے ہیں یقین، جبکہ کلمے کا پہلا تقاضا علم ہے، لیکن وہ کیسا سکھاتے ہیں؟ یقین۔ آنکھ بند کرو اور یقین کر لو بنا علم کے۔ اب ہم کو بھی یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم نے جواب دے دیے، اب تم ہمارے جواب دو۔ اب کیا جواب دو بھائی؟ ہم آنکھ بند کر کے یقین کر لی، تم نے جواب دے دیے، نہ سوال معلوم نہ جواب معلوم، زبردستی۔ آگے سنیے۔ 4 سوالات میرے ہیں، میرے 4 سوالات کا جواب دے دیا جائے کہ تمہارے پاس صحابہ کی رائے حجت نہیں ہے۔ تمام سلفیوں کے پاس، اہل حدیث حضرات کے پاس صحابہ کی رائے حجت نہیں ہے، صحابہ کا قول حجت نہیں ہے، تو پھر خلیفہ ابو بکر صحابہ کی رائے۔ دیکھیے یہ جو اصول بیان کیے نا انہوں نے، جو میں نے عراقیوں کی صفت بیان کیا تھا کہ وہ ایک اصول، ایک بات، ایک مسئلہ خود گھڑ لیتے اور اس پر پوری کتاب لکھتے۔ اب یہ جو بات کہہ رہا ہے نا، اہل حدیث سلفی وہابی کے پاس صحابہ کی رائے حجت نہیں ہے، یہ تو نہ ہمارا اصول ہے اور نہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب میں آپ کو اس کی وضاحت آگے کروں گا، لیکن میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ پہلے اصول خود گڑھ لیے، دوسرے پہ تھوپ دیے، اب اس پہ سوالات بنائے اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور اپنی عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے بنے ابو بکر کو خلیفہ جو بنایا گیا، ابو بکر ابن خحافہ کو، حضرت ابو بکر کو خلیفہ صحابہ کی رائے سے بنایا گیا، رسول اللہ کے حکم سے تو نہیں بنایا گیا۔ اگر رسول اللہ کے حکم سے چنا گیا ہے تو حدیث دکھاؤ ہماری کتاب سے، یا اپنی کتاب سے دکھاؤ کہ رسول اللہ نے کہا ہو کہ تم لوگ چن لینا۔ اب تمہاری کتاب میں بھی موجود نہیں، پھر تمہارے پاس صحابی کا قول حجت نہیں ہے، تم کہتے ہو صحابہ کی رائے۔ دیکھیں آپ نے ایک اصول خود گڑھ لیے تھے کہ صحابی کی رائے حجت نہیں، اب دوسرا اصول خود گڑھ لیے کہ وہ حدیث دکھاؤ جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ یہ بنانا۔ اس میں بھی دھوکہ ہے، یہ ہے ثبوتوں کو مٹانا یا لوگوں کا دھیان ہٹانا ثبوتوں کی طرف سے۔ بڑی چالاکی کے ساتھ رافضی شیعہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اپنی عوام کو، تاکہ دین سمجھ میں نہ آئے، ان کا باطل فرقہ کھل نہ جائے، یہ چالاکی سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں اس کی وضاحت کروں گا، پہلے آپ اس کی بات سن لیجئے۔ حجت نہیں ہے، جب صحابہ کی رائے حجت نہیں ہے تو صحابہ کی رائے سے تو پہلی خلافت بنی۔ جب یہ پہلی خلافت ہی باطل ہے تو دوسری خلافت کی تو خود بخود چھٹی ہو گئی۔ تم لوگ خلفائے ثلاثہ کا دفاع کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ بھئی ابو بکر عمر عثمان کے خلاف شیعہ ہے، لہٰذا ہم شیعوں کے خلاف ہیں، لیکن تم خود اپنے خلفاء کے خلاف ہو۔ ابو بکر عمر عثمان کے، خصوصاً حضرت عمر اور حضرت عثمان کے فیصلوں کو تم لوگ کہاں مانتے ہو؟ میرے سوال کا جواب دینا غور کے ساتھ۔ دیکھیے میری بات کہ میں کسی پہ تانا نہیں کر رہا،
मैं किसी को बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ। तुमने इब्तिदा में यही कहा था कि हम शियों को गाली नहीं देते, हम शियों को बुरा नहीं कहते, हम इंसान को इंसान मान के गुफ्तगू करते हो। फिर इसके बाद तुमने 12वीं इमाम के शान में गुस्ताखी की, तुमने शियों पे झूठ बांधा कि मुसहफ फातिमा को असली कुरान कहते हैं, तुमने झूठ बांधा कि मुसहफ फातिमा में 17,000 आयात बांधते हैं, तुमने झूठ बांधा कि मुंतहिउल अमाल शेख मुफीद की है, तुमने झूठ कहा कि मुंतहिउल अमाल में लिखा हुआ है कि इमाम हसन ने ताकत रखते हुए माविया से सुलह की है, और तुमने बहुत सी बातें इस तरह की झूठ कही। तो लेकिन मैं जो हवाले पेश कर रहा हूँ तुम्हारे झूठ को झूठ साबित करते हुए और फिर अपनी बात को तुम्हारी किताब से साबित करते हुए। अब मेरा पहला सवाल ये है, सहाबी का कौल हुज्जत नहीं, सहाबी की राय हुज्जत नहीं है, तो पहली खिलाफत बातिल होगी क्योंकि उन्होंने बनाया, और जब पहली बातिल है तो दूसरे की खुद ब खुद छुट्टी हो गई। अब मुझे ये बताओ कि खलीफा उमर जिनको अपना तुम दूसरा खलीफा मानते हो, तो इनके फैसलों को तुम कहाँ मानते? सुना आपने सामाइन, बड़ी ही चालाकी और मक्कारी के साथ इस शख्स ने एक ऐसी बात अहले हदीस की तरफ थोप दी, सल्फियों की तरफ थोप दी, जो इनका अकीदा ही नहीं है, जो उनका मनहज ही नहीं है, जो उनका उसूली नहीं है, और उस पर बड़ी ही चालाकी से अपनी किताब में जो झूठ इन्होंने गढ़ा है साहबा इकराम के ताल्लुक से, उसको सिर्फ इतना बोल के कि ये तुमने झूठ बोला। अरे हमने झूठ बोला, साबित तो करो। साबित करना पड़ता है ना, बोलने से रद्द नहीं होता, बोलने से कोई चीज साबित नहीं होती। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे मुसलमान टेररिस्ट हो जाते, जबकि सारे टेररिस्ट जो ईरानी शिया हैं, आज पूरी दुनिया में आतंकवाद जो मचा है वो ईरान की तरफ से है, ना कि मुसलमानों की तरफ से, ना कि सऊदी की तरफ से, ना कि सल्फी और अहले हदीस की तरफ से। तो बोलने से कुछ साबित नहीं होता। आइए हम आते हैं इनके असल नुक्ते पर कि इन्होंने सहाबा इकराम रिजवान अल्लाह अजमईन के ताल्लुक से जो बात कही है कि अहले हदीस जो कहते हैं कि सहाबा इकराम की राय हुज्जत नहीं है, तो ना तो ये हमारा उसूल है और ना ये हमारा अकीदा है। असल में ऐसी बात वही लोग करते हैं जो किसी के मजहब को समझते नहीं, किसी के उसूल को समझते नहीं, किसी की बात को समझते नहीं, और उसकी बात की तफसीर अपनी अक्ल से करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप ये बात समझ लो कि अहले हदीस, सलफी और हक जमात, जो अहले सुन्नत हक जमात है, उसका ये उसूल है, ये अकीदा है कि सहाबा इकराम राय कयास से कोई बात बोलते ही नहीं थे। दीन के मसले में सहाबा इकराम राय कयास से कोई बात कहते ही नहीं थे। अब जो बात इन्होंने छुपाई थी राय कयास बोलकर कि अबू बकर सिद्दीक को जो खलीफा बनाया सबकी राय थी, है ना? नहीं, वो राय नहीं थी, वो इज्तिहाद था। सहाबा इकराम इज्तिहाद करते थे, राय नहीं देते थे दीन में, अपनी राय नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि हमारा अकीदा ईमान ये है कि सहाबा इकराम अपनी राय से दीन में कुछ बोलते ही नहीं थे। तो जब हमारा ये अकीदा है तो फिर ये बोलना कि सहाबा इकराम की राय हुज्जत नहीं, ये दावा आपका बातिल हो जाता है। एक चीज, अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे, आपके उलमाओं तो लिखा है, तो आप 1400 साल के उलमाओं की बात क्यों कर रहे हैं? हम आइए सब कुछ से पहले हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की, इन्होंने कहा कि हजरत उमर के फैसलों को नहीं मानते, उनकी बात को नहीं मानते। अब कौन मानता है कौन नहीं मानता? तारीख फिस्वी में हजरत उमर की रिवायत है कि इराक से कयास करने वाले आएंगे, खुद भी गुमराह होंगे और तुम्हें गुमराह करेंगे। हजरत उमर खुद ये बात कह रहे हैं कि इराक से आएंगे कयास करने वाले, यानी सहाबा इकराम कयास नहीं करते थे। हमारा अकीदा साबित हो गया, अहले हदीस का अकीदा साबित हो गया कि सहाबा इकराम दीन में कयास करते ही नहीं थे, राय देते ही नहीं थे, तो हुज्जत और ना हुज्जत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस पर दलील बहुत बेहतरीन है, हजरत उमर का कौल और अब्दुल्लाह इब्न उमर का कौल भी आपको मुस्नद अहमद में मिल जाएगा और दूसरी किताबों में, कि जब कोई इराकी आता था तो उसे नसीहत करते थे कि तुम इराकी राय कयास बहुत करते हो, तो किताब व सुन्नत से फतवे दिया करो, राय कयास से मत दिया करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू रिवायत तो बुखारी में भी है, दूसरी किताबों में भी है कि इराक से फितने निकलेंगे, मशरिक से फितने निकलेंगे। अब शियाओं ने उसकी तावील कर ली है, मशरिक को हजरत आयशा का नाउजुबिल्लाह हुजरा बता दिए जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, और बोलते हैं यहाँ से फितने निकलेंगे नाउजुबिल्लाह, तो हजरत आयशा के हुजरे में तो अल्लाह के नबी की कब्र मुबारक बनी है, और शिया ये बोलता है कि यह अल्लाह के नबी ने इधर ही इशारा किया था। तो क्या कहना चाहता था शिया? पता है कि अल्लाह के नबी की कब्र नाउजुबिल्लाह फितनों की जगह है, जबकि उससे मुराद इराक है, क्योंकि इसकी वजाहत, इसकी सराहत सहाबा इकराम ने की है मुस्नद अहमद की रिवायत में कि मशरिक से मुराद इराक है। इराक फितने वहीं से निकले, सारे फसाद, हजरत अली, हजरत हुसैन सब वहीं शहीद हुए। खैर, बताने का मकसद था कि सहाबा इकराम जब दीन में राय देते ही नहीं थे,
تو یہ کہنا کہ حجت ہے نہیں حجت ہے، یہ دعویٰ ہی باطل ہو جاتا ہے، اور یہ دعویٰ ہی باطل ہو جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رائے اس سے بنے تھے، یہ دعویٰ باطل ہو گیا۔ ہاں اجتہاد سے بنے تھے، صحابہ اکرام اجتہاد کرتے تھے۔ اب صحابہ اکرام کے اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے، دیکھیے یہ بات بہت امپورٹنٹ اور بہت سمجھنے کی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مسئلہ حل کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے وہ صحابہ اکرام کا اجتہاد تھا، اور بہت بے شمار دلیلیں قرآن حدیث میں اس کی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے ہجرت آپ نے ہی کی، ابو بکر صدیق نے، اور ابو بکر صدیق کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان کیا کہ میرا سب سے اچھا دوست، میرا خیر خواہ، میرے پہ سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہیں۔ اور ایک پہاڑ پہ آپ کھڑے تھے تو کہا اس پہ ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہیں، حضرت عمر حضرت عثمان کھڑے تھے، اور سب سے بڑی کہ آپ کی غیر موجودگی میں جب امامت کرانے کی باری آئی تو آپ نے مصلی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، حضرت عمر کو نہیں کھڑا کیا، حضرت عثمان کو نہیں کھڑا کیا، حضرت علی کو نہیں کھڑا کیا، حضرت معاویہ کو نہیں کھڑا کیا۔ تو صحابہ اکرام نے اس دور میں اس بات سے اجتہاد کیا، ان احادیث پر اجتہاد کیا۔ تو یہ دھوکہ مت دو شیعوں کے صحابہ اکرام رائے قیاس کرتے تھے، یہ بھی ایک گستاخی ہے، اور نام اہل حدیث کا لے رہا ہے، نام سلفیوں کا لے کر یہ بول رہے ہیں، اور گستاخی صحابہ اکرام کی کر رہے ہیں، جبکہ صحابہ اکرام نے ایک بات کی وضاحت کر دی کہ قیاس کرنے والے عراق سے آئیں گے، رائے دینے والے عراق سے آئیں گے، حضرت عمر نے، اور یہ پوری تاریخ موجود ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں شیعہ کا ایک فرقہ پیدا ہوا، پھر کچھ لوگ عراق چلے گئے اور عراق سے رائے قیاس کرنے والے آئے، پھر ائمہ نے بھی لکھا ہے کہ حدیثیں نہیں پہنچتی تھی وہاں عراق میں، حضرت حسین کی شہادت کے بعد صحابہ اکرام عراق چھوڑ دیے تو حدیثیں نہیں پہنچتی تھی تو انہوں نے رائے قیاس کیا۔ تو یہ بات جھوٹ ہے کہ صحابہ اکرام دین میں، ایک بات سمجھ لیے، صحابہ اکرام دین میں قیاس کرتے تھے، کبھی رائے قیاس نہیں کرتے تھے، اجتہاد کرتے تھے۔ اچھا، اب شیعہ میں اور اہل حدیث میں اور 72 گمراہ فرقوں میں ایک جو بہت بڑا فرق ہے، وہ بہت اصولی فرق ہے اور بہت پیارا فرق ہے، اور اس سے تمام حضرات کو سیکھنے کو ملے گا کہ شیعہ اور 72 گمراہ فرقے کتنی بڑی غلطی پر ہیں۔ دیکھیے صحابہ اکرام کے دور میں اجتہاد ہوا کسی مسئلے میں تو کبھی اجتہاد صحیح بھی ہوتا ہے، کبھی غلط بھی ہوتا ہے، تو ہم کسی صحابی کا اجتہاد لیتے ہیں تو کسی صحابی کے اجتہاد کے خلاف، ہم کسی بھی صحابی کے اجتہاد کو غلط یہاں بیٹھ کر نہیں بولتے کہ ان کا مسئلہ غلط تھا، جیسے یہ کیا بول رہا ہے، ابو بکر صدیق کی خلافت غلط، حضرت عمر کی غلط، حضرت عثمان کی غلط، یہ یہاں سے بیٹھ کے فتویٰ لگا رہے ہیں۔ ہم نہیں کر سکتے ایسا۔ اگر ہمارا کوئی مسئلہ آپ اٹھا کر دیکھ لو کہ اگر ہم نے اس کی مخالفت کی ہے کہ بھائی یہ صحابی کا یہ مسئلہ غلط ہے، تو ہم نے اس کو غلط نہیں بولا ہے، اپنی عقل اپنی سمجھ نہیں استعمال کیا ہے، بلکہ وہیں پر دوسرے صحابی کا مسئلہ بیان کیا ہے، ان کے اجتہاد کو سامنے پیش کیا صحیح و غلط کے لیے۔ ہماری حیثیت، ہماری اوقات، امت میں کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ صحابہ اکرام کے اجتہاد کو یہاں بیٹھ کے غلط بولے۔ تو یہ بھی الزام لگانا کہ تم صحابہ اکرام کی بات کو نہیں مانتے، مثال کے طور پر جیسے عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے ایک شخص آیا کہ میں حج و تمتع کروں کہ نہیں، اب ابو بکر صدیق حضرت عمر تو حکم دیتے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن عمر نے اگر اپنے والد اور ابو بکر صدیق کی بات کا رد کیا، اجتہاد کو رد کیا، تو اس کے مقابلے میں حدیث رسول پیش کی، ان کی خود کی بات پیش نہیں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے۔ سمجھے آپ؟ تو یا تو حدیث کے خلاف کوئی بات آئے گی تو ہم صحابی کی بات کو رد کریں گے، یا کسی صحابی کے اجتہاد کے خلاف بات آئے گی جو صحیح ہوگا، غلط ہوگا تو اس میں صحیح کو لیں گے، غلط کو چھوڑیں گے۔ لیکن ہماری اتنی حیثیت، اوقات، ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کی بات کو یا اجتہاد کو غلط کہہ دیں۔ رائے قیاس صحابہ اکرام دین میں نہیں کرتے تھے، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ رائے ہے، قیاس ہے، تو اس سے اس کی مراد وہی ہے جو میں بتایا ہوں کہ جب حدیث رسول آتی ہے اور اس کے خلاف صحابہ اکرام کا کوئی فتویٰ وہ آتا ہے تو حدیث رسول کو لی جاتی ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر کی بات کو، حضرت ابو صدیق کے حج تمتع والے مسئلے کو چھوڑ کر کس کو لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو۔ تو ایسا ہی سلسلہ پورا چلا آیا ہے، اور شیعہ اس پیارے سے اصول کو سمجھتا نہیں ہے اور یہاں سے بیٹھ کر تبرہ کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے صحابہ اکرام، شیخین جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی ان کے تعلق سے، اور کہتا ہے کہ تینوں کی خلافت غلط۔ واہ 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 واہ! تو پھر حضرت علی کی خلافت کیسے صحیح ہو گئی؟ اب تم بولو گے کہ حضرت علی نے کے تعلق سے کہا تھا غدیر کے موقع پر کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو ایک ہی حدیث پر تم نے اجتہاد کر کے حضرت علی کو درست کر دیا، اور حضرت ابو صدیق کی شان میں اتنی ساری فضیلت والی حدیثیں ہیں، آپ سب سے محبوب دوست، آپ سب سے اچھے خیر خواہ، آپ کے سب سے اچھے احسان، آپ ہجرت میں سب سے آگے رہے، آپ صدقہ خیرات میں اللہ کے نبی کے لیے گھر، اپنا پورا گھر سامنے پیش کر دیا، اپنی
کم عمر بیٹی حضرت عائشہ کی 6 سال کی عمر میں نکاح کر دیا، 9 سال کی عمر یا 11 سال کی عمر میں بداگی دے دی. اتنے احسان حضرت اللہ کے نبی خود اقرار کرتے ہیں کہ میرے پاس سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہیں. تو یہ ساری حدیثوں کو تم بھول جاتے ہو، صحابہ اکرام کے اجتہاد کو چھپا کر دھوکہ دیتے ہو کہ انہوں نے رائے قیاس کیا اور اہل حدیث رائے قیاس کو نہیں مانتے. کتنا سفید جھوٹ ہے، کتنا مغالطہ ہے، کتنا دھوکہ ہے. اور ایسا ہی حنفی بھی کرتے ہیں کہ اہل حدیث کے عقیدے، منہج، اصول کو نہیں سمجھتے اور بولتے تھے صحابہ اکرام کی بات کو نہیں مانتے، صحابہ اکرام کی بات کو رد کر دیتے، فتوے کو رد کرتے، صحابہ اکرام حجت نہیں ہے. ارے بھائی صحابہ اکرام تو بنیاد ہے، بنیاد. ہم تک یہ دین قرآن و حدیث صحابہ اکرام کے ذریعے ہی پہنچا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا، ائمہ نے صحابہ سے سمجھا اور ہم تک پہنچایا. ان کو ہٹا دیں گے تو بنیاد بچے گی نہیں، یہ پوری اسلامی تعلیمات گر پڑے گی. اور یہ کوئی یہودی کر سکتا ہے، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے. اب وہ یہودی شیعہ بن کے بھی کر سکتا ہے. تو یہ ان کا سفید جھوٹ ہے کہ صحابہ اکرام رائے قیاس دیتے تھے. اب یہ جب اتحاد ثابت ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت صحیح ثابت ہو گئی، حضرت عمر کی صحیح ثابت ہو گئی، اور حضرت عثمان کی صحیح ثابت ہو گئی، حضرت علی کی صحیح ثابت ہو گئی، اور دوسری تمام حضرت معاویہ کی، حضرت یزید کی، سب کی صحیح ثابت ہو گئی. آئیے اور کیا مغالطہ دیتے ہیں یہ حضرات، سنتے ہیں. ان کے فیصلے کو کہاں مانتے ہو؟ وہ ایک وقت میں 3 طلاق کے لیے انہوں نے فیصلہ دیا کہ ایک ہی نشست میں طلاق 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 کہنے سے بیوی پہ طلاق پڑ جاتی ہے. مگر تم میں کوئی ایک سلفی، کوئی ایک اہل حدیث ایسا نہیں ہے جو اس فیصلے کو مانے. سب کہتے ہیں حضرت عمر کا فیصلہ ہم نہیں مانتے. اب حضرت عمر کا فیصلہ نہیں مانتے تو جیسے بتایا تھا میں نے ابھی، یہ ایسے ہی دھوکے دیں گے. اصل میں عوام کو تو ہمارا اصول کا عقیدہ منہج تو معلوم ہی نہیں ہے، تو ایسے ہی دھوکے دیں گے. حضرت عمر نے ایک وقت میں 3 طلاق کہا تو حضرت عمر نے خود اس سے رجوع کر لیا تھا. جس چیز سے حضرت عمر خود رجوع کر لے، اور خود حضرت عمر ہی کہہ دے صحیح مسلم کی روایت میں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز میں لوگوں کو اجازت دی تھی انہوں نے اس میں جلدی کر لی تو میں ان کی جلدی ان پر لوٹا دوں گا. تو حضرت عمر نے یہ تعزیری حکم دیا تھا، تعزیری حکم تھا، اور اس سے خود ہی رجوع کر لیا. تو پھر ہم سے یہ سوال کیوں کہ نہیں مانتے، جب حضرت عمر خود اس سے رجوع کر لے رہے اور افسوس ظاہر کر رہے ہیں، تو پھر یہ سوال کرنا لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. ہم نے کیا کہا تھا ہمارا اصول، کہ ہم صحابی کی بات کو بیٹھ کر کبھی اپنی سمجھ، اپنی عقل سے یہاں بیٹھ کے غلط نہیں بولیں گے، بلکہ صحابی کا صحیح اجتہاد اور غلط اجتہاد اگر ہے تو اس کے مقابلے میں صحابی کا اجتہاد ہی پیش کریں گے، قرآن حدیث ہی آئے گا. اور جب حضرت عمر خود ہی قرآن حدیث پیش کر دے رہے صحیح مسلم کی روایت میں، یہ بتا دے رہے کہ اللہ رسول نے ایک وقت میں 3 کہا ہی نہیں ہے بلکہ 3 مہینے کی مہلت دی ہے، تو یہ چیز کو سمجھانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اہل حدیث کے اصول اتنے پیارے، اتنے اچھے، اتنے حق اصول، اگر تمہیں نہیں سمجھ میں آؤ گے تو باطل ہی رہو گے اور ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کرو گے. پھر یعنی حضرت عمر کا یہ فیصلہ حدیث کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، کیوں نہیں مانتے؟ اگر نہ ماننے کی دلیل خلاف حدیث و سنت ہے تو جب خود تم ثابت کر رہے ہو کہ ان کا قول و فعل حدیث و قرآن کے خلاف ہے، تو پھر تم تو ہمارے ساتھ ہو، تو پھر ہم پہ تمہارا سوال کا کیا مطلب ہے؟ بھائی شیعہ 3 خلفاء کی خلافت کو نہیں مانتے. یہ میرے آخری لمحات ہیں، یہ گفتگو کے سن لیجئے، بڑی ضروری بات ہے. آپ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ 3 کی خلافت کو آپ نہیں مانتے. جب یہ تینوں کی خلافت، یہ 3 کی خلافت کو ہم نہیں مانتے، آپ مانتے ہو، تو جب آپ خلیفہ مانتے ہو تو ان کے فیصلوں کو بھی مانو. بھائی ہم نے تو مانا نا، اب آپ آدھا ہی دین لے کر آ جاؤ، آدھا ہی دین لوگوں کو بتاؤ، دھوکہ دو، پوری بات بتاؤ نا، تو سمجھ میں آ جائے گا عوام کو کہ حضرت عمر نے جو فیصلہ دیا اس سے خود ہی رجوع کر لیا. تو کیا رجوع کرنے والے فیصلے کو کوئی لیتا ہے؟ اور تم یہ کیوں چھپا دیتے ہو کہ حضرت علی کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے تو کہا کہ کوئی اگر 10 طلاق اپنی بیوی کو دے گا تو میں اس کی 3 طلاق ایک بیوی پہ اور باقی 7 طلاقیں دوسری بیویوں پہ لوٹا دوں گا. تو یہ فتویٰ تم کدھر مانتے ہو حضرت علی کا؟ اور یہ تو کوئی بھی حنفی نہیں مانتا. تو یہ شیعہ کیا کر رہا ہے کہ اب جان گیا کہ اہل حدیث حق ہیں اور ان کا اصول مذہب بہت پیارا ہے، تو اب کیسے بھی گول مول باتوں کو ہیلے بہانے سے اپنا، یعنی شیعہ ہمارے ساتھ ہے. شیعہ ارے ہمارا اصول کہاں، ہمارا عقیدہ کہاں، تمہارا اصول غلیظ کہاں، کتنا گندا، کہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام. تم نے تو صحابہ اکرام بول کے حضرت علی، حضرت حسن حسین کی شان میں گستاخی کر دی کہ صحابہ اکرام میں وہ بھی آتے ہیں کہ وہ رائے قیاس کرتے تھے دین میں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ دین میں رائے قیاس سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. خود اللہ کے نبی کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو دین میں بات کہوں وہ لے لو اور میری رائے ہو تو چھوڑ دو.
خود اللہ کے نبی نے کہا کہ دین میں رائے قیاس نہیں ہوتا. تو جو نبی صحابہ کو یہ تعلیم دے رہا ہے, جو صحابہ نبی کے عالم ہے, وہ نبی کی تعلیمات کے خلاف عمل کریں گے. یعنی دین میں تو رائے قیاس چلتا نہیں, وہ کریں گے. تو میں نے جیسے بتایا تھا, حضرت عمر نے خود پیشن گوئی کر دی تھی کہ عراق سے قیاس کرنے والے آئیں گے. یعنی حضرت عمر اس بات پہ گواہی دے رہے ہیں کہ صحابہ اکرام رائے قیاس نہیں کرتے تھے, اور یہ بول رہے کہ ہم صحابہ حضرت عمر کی بات کو نہیں مانتے, ہم تو مان رہے. یہاں بھی حضرت عمر کی بات کو مان لی کہ عراق سے قیاس کرنے والے آئیں گے, اور 3 طلاق کو ہی مان لی. حضرت عمر نے توبہ کر لی, حضرت عمر نے رجوع کر لیا, حضرت عمر نے خود کہہ دیا قرآن حدیث نہیں ہے, اس کے خلاف ہے, تعزیری حکم ہے. اور تعزیری حکم تو یہ جب قرآن حدیث ہے ہی نہیں, دین میں ہے ہی نہیں, تب وہ رائے قیاس ہوگا نا. صحابہ اکرام دین میں کبھی رائے قیاس نہیں کرتے تھے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. جب تک یہ آپ سمجھیں گے نہیں, آپ کو بات سمجھ بھی نہیں آئے گی, اور ایسے شیعہ جیسے لوگ آپ کو گھماتے رہیں گے. لیکن آپ یہ کرتے ہو کہ کچھ فیصلے مانتے ہو, کچھ نہیں مانتے ہو. تو کیوں نہیں مانتے ہو بھائی؟ جب ان کی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق تھی تو ان کے فیصلوں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے تراویح کو ایجاد کیا, حضرت عمر نے تراویح کو ایجاد کیا. 20 رکعت تراویح باجماعت آج پڑھی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور سے ایجاد ہوئی, لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں, ہم نہیں مانتے. تم 11 رکعت پڑھتے ہو, 20 رکعت تراویح نہیں پڑھتے, تو تم حضرت عمر کے خلاف جا رہے ہو. تو اس اب دیکھیے یہاں پر بھی دھوکہ دے دیے, یہ بھی جھوٹ بول دیا کہ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح ایجاد کی. اصل میں حنفی اور شیعہ دونوں بھائی بھائی ہیں. شیعہ کا جو مذہب ہے کہ وہ ڈائریکٹ حضرت عمر کو بدعتی نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایجاد کیے, لیکن حنفی ان کے چھوٹے بھائی ہیں عراق والے, تو وہ ایسا نہیں کہتے. وہ یہ بولتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح پڑھائی اچھے انداز میں, تاکہ لوگ شیعہ نہ سمجھیں ان کو. ڈائریکٹ بول دیں گے تو شیعہ ہو جائیں گے. بھائی یہ بات حضرت عمر سے ثابت ہی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. 20 رکعت حضرت عمر نے کبھی پڑھائی نہیں, 11 رکعت ہی ہے. اللہ کے نبی نے جب صحابہ کو 11 پڑھائی ہے تو صحابہ بھی 11 پڑھیں گے. اچھا ایک مسئلہ, عبادات جو ہوتی ہے نا وہ توقیفی ہے اسلام میں. اب یہ مسئلہ لوگوں کو نہیں معلوم. انہوں کیا بولے, لوگ بولتے ہیں حضرت عمر نے 20 پڑھائی, لوگوں کو بولنے سے حضرت عمر 20 پڑھا دیں گے. ایسے لوگوں کو بولنے سے تو ہم بھی بہت کچھ دکھا دیں گے. ہم تو ایک حدیث بھی دکھا دیں گے جس میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت علی امت کے قاتل ہے. تم بولتے ہو نا بہت تاریخی روایتیں نکال کے لاتے ہو تاریخی کتابوں میں سے, یہ یزید ایسا ہے, معاویہ ایسے ہیں, حضرت ابو صدیق ایسے ہیں, حضرت عثمان ایسے, حضرت عمر ایسے ہیں. تو ہم بھی پیش کر دیں گے تم کو ایک کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت علی امت کے قاتل ہے. تو تم مانو گے نہیں نا, تم بولے کہ نہیں وہ ثابت نہیں ہے, وہ جھوٹی حدیث ہے. تو ایسے ہی جھوٹی باتوں کو لوگوں کا نام لے کر بولنا تو دھوکہ دینا ہے, آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو. حضرت عمر کیوں کریں گے؟ اور یہ عبادت ہے, عبادت توقیفی ہے اسلام میں. صلو کما رأیتمونی اصلی, اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 11 پڑھی ہے تو صحابہ اکرام بھی 11 پڑھیں گے. ہمارا عقیدہ ایمان ہے, اور اسی طریقے پہ ہم پڑھیں گے. اگر اس کے خلاف ہم نے کیا, توقیفی کے خلاف کیا, اور یہ بول دیا کہ 11 نہیں 20 ہے, تو گویا ہم نے کلمے کا تقاضا پورا نہیں کیا. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کے جز کا ایک تقاضا یہ ہے کہ عبادات اللہ رب العالمین کی ویسے ہی کی جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مشروع ہوا ہے, اور وہ تہجد کی نماز ہے. اسے تراویح بول کے تہجد بول کے الگ کرنا بے وقوفی ہے, یہ شیعہ حنفی کرتے ہیں. وہ تہجد ہی کی نماز ہے. ہاں احادیث میں قیام رمضان قیام اللیل ہی کہا گیا ہے, اور سب کو معلوم ہے 8 رکعت ہے. ہاں بس اس میں آسانی ہے, یہ نماز فرض نہیں ہے. اس میں آسانی دی گئی ہے کہ آپ قیام لمبا کریں, قیام چھوٹا کریں, آپ کی آسانی کے مطابق ہے. آپ چاہے تو پہلے پڑھ رہے, آدھی رات کو پڑھ رہے. صحابہ اکرام کے دور میں ایسا ہوا ہے, حضرت عمر کے دور میں ایسا ہوا ہے, حضرت عمر نے نہیں ٹوکا ہے, تو ہم تو مانتے ہیں. تم بولتے حضرت عمر کی بات کو نہیں مانتے. حضرت عمر کے زمانے میں با جماعت ہوئی. ابھی با جماعت تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے, یہ حضرت عمر کی سنت نہیں ہے, حضرت عمر کی بدعت نہیں ہے, نعوذ باللہ, بلکہ اللہ کے نبی کی ثابت ہے. اللہ کے نبی نے فرض کے خدشے کی وجہ سے 14 دن نہیں پڑھائی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے, اور صحابہ اکرام نے اس کے بعد ضد نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ اگر دین کمپلیٹ ہونے تک, وحی کا نزول ہونے تک ایسا ہو جاتا کہ صحابہ اکرام پڑھتے تو فرض ہو جاتی, تو نہیں پڑھے. اب دین کمپلیٹ ہو گیا, اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی, دین کمپلیٹ ہو گیا, اب فرض ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا. تو کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیوں نہیں ہوئی. تو یاد رکھیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کرنے کا ایک طریقہ یہ بہت پیارا تھا کہ آپ خلافت اس انداز میں کرتے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اس سے ذرا بھی ہٹتے نہیں تھے, کوئی چیز بدلتے نہیں تھے, کوئی چیز ہٹاتے نہیں. جب حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اگر ہمارے حفاظ ایسے ہی شہید ہوتے رہے, جو ابھی جنگ میں 700 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں, تو قرآن کہیں غیر محفوظ نہ ہو جائے. تب حضرت ابو بکر صدیق نے یہی کہا تھا کہ نہیں, میں اللہ کے نبی کے طریقے کو نہیں بدلوں گا. پہلے الفاظ ابو بکر صدیق کے یہی تھے, پہلے الفاظ. پھر بعد میں صحابہ اکرام کے مشوروں پر بات کو سمجھ میں آیا, وہ اجتہاد ان کا صحیح تھا, پھر جمع ہوا,
تو ابو بکر صدیق کے زمانے میں اگر باجماعت نہیں ہوئی، اور وہ 2.5 سال کا ہی بہت مختصر سا پیریڈ تھا، کوئی بہت بڑی خلافت 10 سال 20 سال کی نہیں تھی، وہ 2.5 سال کا ہی زمانہ گزرا، تو اس میں آپ نے نبی کے طریقے پہ کیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تہجد جیسی پڑھی جاتی تھی، تراویح جسے بولتے ہیں، ویسے ہی پڑھتے رہے صحابہ اکرام الگ الگ، عشاء بعد آدھی رات کو. پھر جب فتنوں کا دور آیا، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ عمر، فتنوں اور اسلام کے بیچ میں عمر دروازہ ہے، جس دن یہ دروازہ ٹوٹا دنیا میں فتنے عام ہو جائیں گے. تو حضرت عمر فتنوں پہ بہت نظر رکھتے تھے کہ اگر اس عمل کو درست نہیں کیا گیا تو آگے جا کے بہت بڑا فتنہ پکڑے گا. تو حضرت عمر نے اس عمل کو درست کیا، لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، ایک امام کے پیچھے جمع کیا، وہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تعلیم دی تھی وہی تعلیم پہ کیا. تو کوئی بدعت نہیں ہے. شیعہ کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی تھی، شیعہ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا، شیعہ کو اصول سمجھ میں نہیں آتا. یہاں پر بھی انہوں نے جیسے صحابہ رائے کرتے تھے، رائے سے ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، بس اپنے منہ میں زبان ہے جو بھی چاہے بول دو، ایسے ہی دھوکہ دیتے. اور ایسے ہی دھوکہ دیا انہوں نے کہ صحابہ اکرام نے یہ کیا، صحابہ اکرام نے وہ کیا. پہلے اصول کو سمجھو، قاعدے کو سمجھو، منہج کو سمجھو، پھر بولو. معاملے میں تو تم ہمارے ساتھ ہو، پھر ہم سے کیا مقابلہ. تیسرا مسئلہ، اب یہ ان کے ساتھ ہو گئے. کہاں اہل حدیث کا حق اصول، پیارا اصول آج تم نے پہلی بار زندگی میں سنے ہوگے، اور کہاں تمہارا گھر میں بیٹھ کے خود کی عقل سے بنائے ہوا اصول. ہر شیعہ کا یہ اصول ہے، قرآن حدیث اپنی عقل استعمال کرو. تو تمہارے اصول ہمارے اصول، اب پتہ چل گیا شیعہ نا حق ہے تو اور سلفی حق ہے، تو سلفیوں کے ساتھ ہو جاؤ. ارے بھائی تم نے عبداللہ ابن سبا کی سنت ہی ادا کر رہے ہو نا. جب یہودیوں نے دیکھا کہ اسلام بہت ترقی کر رہا تو حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ایک مسلمان بن کے گھس گئے اندر، اور پھر فتنے پھیلانے لگے، عقائد خراب کرنے لگے. اب شیعہ وہی کر رہے، تم ہمارے جیسے ہو. ارے بھائی ہمارا تمہارا کوئی موازنہ ہے ہی نہیں، کوئی موازنہ نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا قیامت تک. ایک حق جماعت حق ہے، 72 گمراہ ہے، جہنم میں جائیں گے، تمہاری شمار 72 میں. تو یہ دھوکہ مغالطہ کہ تم ہمارے جیسے، ہم تمہارے جیسے، چکنی چپڑی باتوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ رب العالمین کو نہیں. آپ کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان، ان کے دور میں تیسری اذان کا ایجاد ہوا، جمعہ کے موقع پہ تیسری اذان. لیکن آپ جمعہ کی تیسری اذان کو نہیں مانتے، کہتے ہو نہیں یہ صحابی کی رائے ہے. یہ بھی جھوٹ کہ صحابی کی رائے ہے، ہم نے تو ایسا کبھی کہا ہی نہیں. جو ضرورت تھی حضرت عثمان کی، اس ضرورت کو انہوں نے کیا، یہ آپ کی سنت ہی ہم مانتے ہیں. اور ہم بولتے ہیں کہ آج اگر وہ حالات پھر آ جائیں تو حضرت عثمان کی سنت پر ہم پھر عمل کریں گے. مثال کے طور پر جیسے یہ بول دے کہ پھر عمل کیوں نہیں کرتے، مطلب تم نہیں مانتے، یہ بیوقوفی ہے، بیوقوفی بات ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی تھی، جبرائیل امین نے بتایا، آپ نے نماز کی حالت میں جوتے اتارے، صحابہ اکرام نے بھی پیچھے اتار دیے. اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے کیوں اتارے؟ کہ اللہ کے نبی آپ کو اتارتے دیکھا، ہم نے اتار دیا. تو کہا میرے جوتوں میں گندگی تھی، مجھے جبرائیل نے بتایا. اب اللہ کے نبی صحابہ اکرام جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ کو یہ بول سکتا ہے کہ تم شیعہ، تم سب نبی اور صحابہ کی سنت کو چھوڑ دیے؟ نہیں، بلکہ وہ حکم آج بھی باقی ہے. ہم نے وہ حکم، وہ حدیث کو منسوخ نہیں کیے ہیں. وہی حالات وہی آج بھی آ جائیں. جیسی زمین اس دور میں تھی، کچی، ریت والی یا گندی یا میدان جنگ، تو وہاں پر بھی جوتے پہن کے نماز پڑھی جاتی. وہ سنت آج بھی زندہ ہے. نماز جنازہ میں جوتے پہن کے نماز پڑھتے، مجاہدین لوگ میدان جنگ میں جوتے پہن کے نماز پڑھتے. گرم ریت ہو وہاں جوتے پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر کیچڑ والی زمین ہو، نماز پڑھنا ہو آدمی کو، وہاں جوتے پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن مسجدوں میں فرش پکے ہونے کی وجہ سے، قالین ہونے کی وجہ سے، اس بات پر امت نے اتفاق کی ہے کہ اگر جوتے لانے کی اجازت دی گئی تو کم سے کم گندگی نہ آئے گی. گندگی آ بھی سکتی کبھی لاپرواہی میں، لیکن دھول مٹی تو آئے گی. چھوٹے باریک باریک کنکر تو آئیں گے ہی آئیں گے. فرش پر بتائیں اگر کنکر آ جائے، آدمی سجدہ کرے، تشہد میں بیٹھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، اپنی ہڈیاں زمین پر ٹیکے تو، اور پتھر ذرا سا آ جائے پھر کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے جوتے نہیں لائے جاتے ہیں، ورنہ جوتے لانا منع نہیں ہے، مسجد میں جوتے پہن کے منع نہیں ہے. اب تم کو قرآن حدیث سمجھتے نہیں، بولے حضرت عثمان کی تیسری اذان کو تم نہیں مانتے. ارے مانتے ہیں بھائی، وہ حالات آج بھی آ جائیں اور آواز معاشرے مارکیٹ کی جمعہ کی نہیں پہنچے تو ہم بالکل، بھائی مائک تو وہی ہے جو مائک سے ہم اذان دے رہے ہیں، تو ہم حضرت عثمان کی سنت پر تو ہیں کہ حضرت عثمان نے تیسری اذان دلائی تھی زورہ کے بازار میں، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلا جمعہ ہو گیا. تو آج وہی کام تو مائک کر رہا ہے. تو ابھی تمہیں مسائل فقہ نہیں سمجھتے ہو، تم بولتے صحابہ اکرام کی رائے تھی. ارے بھائی دین میں صحابہ اکرام کبھی رائے قیاس نہیں کرتے تھے، یہ بات دھیان رکھ لو، یہ عقیدہ مضبوط کر لو. یہ الزام ہے صحابہ اکرام پر، تہمت ہے.
عجیب بات ہے، ہم خلافت نہ مانے تو کافر ہیں، تم خلافت مان کے ان کے فیصلوں کو نہ مانو تو مسلمان ہو، تو پھر اس معاملے میں تو تم شیعوں کے ساتھ ہو، کچھ مسئلوں میں تو تم خود شیعوں کے ساتھ ہو، بلکہ شیعوں کے اس معاملے میں مددگار ہو اپنے خلیفہ کے خلاف، پھر تم شیعوں سے سوالات کیا کر رہے ہو؟ دیکھیں آپ نے چکنی چپڑی باتیں کر کے بیچارے شیعوں کو حق ثابت کر رہے ہیں، بولے شیعوں کے ساتھ ہے، زبردستی ساتھ ہے ارے کہاں شیعہ، کہاں ہم، کہاں ہمارا اصول سورج کی طرح چمکدار، سونے کی طرح کھرا، اور کہاں شیعہ کا کل پسند اصول، کچھ بھی بیان کر رہے ہو، کچھ بھی اصول بنا رہے ہو، کس کی طرف کوئی بھی تھا، ایک مسئلہ گڑھ لے رہے ہو اور اس پر پوری کتاب لکھ دے رہے ہو شیعوں کے ساتھ ہے۔ ارے بھائی شیعہ سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، ہم تو اپوزٹ چیز ہے، اپوزٹ چیز ہے، اپوزٹ ہے، ہم نیگیٹو ہے تو وہ پوزیٹو ہے، وہ ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے سوال کا جواب دینا، یہی وہ سوالات ہیں کہ جس کا تم جواب نہیں دے پا سکتے، کبھی بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اس معاملے میں تم شیعوں کی طرح ان کے مخالف ہو، پھر ان کو خلیفہ ماننے کا کیا فائدہ جب ان کے فیصلے نہیں مانتے؟ کیا سنت میں تبدیلی کرنا ظلم نہیں ہے؟ کیا عبادت کا ایجاد کرنا، تراویح ایجاد کرنا ظلم نہیں ہے؟ 3 طلاق کا مسئلہ خلاف سنت قائم کرنا کیا ظلم نہیں ہے؟ اگر یہ ظلم نہیں ہے تو پھر ان کے فیصلوں کو مانو، اور اگر یہ ظلم ہے تو پھر ظالم کو خلیفہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس کا جواب کیا دے سکتے ہو؟ اور سے سمجھ کے جواب دیجئے۔ تیسرا بھائی جواب دیا گیا ہے، اب آپ غور و فکر کرو، پہلے تو ایک مسئلہ خود مت گڑھ لو، صحابہ کرام کی طرف رائے قیاس کا فتویٰ مت ٹھوکو، صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے، اور اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نبی نے دونوں پہ اجر رکھا ہے، جس کا اجتہاد صحیح اس کو 2 نیکی، جس کو 1 اس کو بھی نیکی، تو دونوں چیزیں درست ہے، اور ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں، جو صحیح ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں اپنی عقل سے، صحابہ کرام کے اجتہاد کو غلط نہیں کہتے، اپنی عقل سے صحابہ کرام کے مذہب کو غلط نہیں کہتے، باتوں کو سمجھو، اصول کو سمجھو، پھر بات کریں۔ چوتھا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ صحابیت کے ٹھیکیدار بنتے ہو کہ ہم عظمت صحابہ کو مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتے۔ چلو شیعہ نہیں مانتے، تم مانتے ہو تو چلو مجھے بتاؤ کہ قاتلان خلیفہ عثمان بن عفان کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے؟ تمہارے تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان کو کس نے مارا؟ کون کون قاتل ہے؟ میں بتاؤں نام؟ میری طرف سے نام لینا نا، تمہاری کتابیں موجود ہے، علامہ ابن حجر نے اصابہ فی تمیز صحابہ میں لکھا، الاستیاب میں موجود ہے، کچھ نام میں دے رہا ہوں، ان 2 کتابیں ہر جگہ تمہارے پاس دستیاب ہے، اس میں جا کر کے دیکھ لو۔ عمرو بن الحمق خزائی یہ صحابی رسول ہے، عبد الرحمن بن عدیس یہ صحابی رسول ہے، جبلہ بن عمرو صحابی رسول ہے، جہجہ غفاری صحابی رسول ہے، یہ 4 صحابی قاتلان عثمان ابن عفان میں۔ جب یہ 4 صحابی تمہارے تیسرے خلیفہ کے قاتلین میں شمار ہے اور ان کا ذکر کتابوں میں موجود ہے، مثلا جب عمرو بن الحمق خزائی نے مارا اور عبد الرحمن بن عدیس اس صحابی نے مصر کے لوگوں کی قیادت کی آپ کے خلیفہ عثمان کے خلاف، جبلہ بن عمرو نے بقیع میں دفن ہونے سے روکا، یہ بھی صحابی ہے، جہجہ غفاری نے آپ کے خلیفہ عثمان کے سر پہ لاٹھی ماری، حیات الصحابہ میں اور اصابہ میں اور استیاب ساری کتابوں میں موجود ہے۔ تو اب تم صحابیت کے ٹھیکیدار بنتے ہو تو مجھے بتاؤ ان صحابہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ چلو مان لیا شیعہ نے کہ بھائی صحابہ سے محبت کرنے والے ہم ہی ہیں، شیعہ نہیں۔ اب یہ جو مغالطہ انہوں نے دیا ہے نا، یہی مغالطہ سب سے زیادہ شیعوں کو دیا جاتا ہے، جیسے اصول میں انہوں نے مغالطہ دیا، ان کو اصول، ہمارا مذہب اصولی ہے اور شیعہ کا مذہب بے اصولی ہے، ان کو اصول نہیں معلوم۔ اب یہ جو بات بول رہے ہیں نا کہ حافظ ابن حجر نے یہ بات کہی اور 4 صحابیوں کے نام گنائے، تو بھائی یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے، حافظ ابن حجر نے بول دیا تم نے مان لیے، ہاں 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 سبحان اللہ، مطلب یہ تو آپ دھوکہ دینے پہ آئے ہو نا عوام کو۔ آئیے آپ نے صرف یہی چیز دکھائے، ہم بھی آپ کو دکھاتے ہیں، ہم تو احادیث دکھاتے ہیں اور تبری کی روایت دکھاتے ہیں، تاریخ تبری کی وغیرہ وغیرہ، کہ حضرت عثمان کو کس نے مارا۔ دیکھیے حضرت عثمان کی بیوی نائلہ بنت فریضہ رضی اللہ عنہ سے امیر معاویہ کو خط لکھا کہ میں تمہیں قتل عثمان کا واقعہ بتاتی ہوں۔ پورے واقعے کے وقت موجود تھی۔ اہل مدینہ نے عثمان کو ان کے گھر میں گھیر لیا، 24 گھنٹے دروازے پر پہرا لگا دیا، 50 دن تک مدینے والوں وغیرہ جو بھی بات ہوئی۔ آگے وہ کیا فرماتی ہے کہ لوگوں نے اپنا یہ سارا معاملہ علی بن محمد بن ابی بکر، عمر بن یاسر، طلحہ اور زبیر کے ساتھ
چھوڑ دیا, انہوں نے لوگوں کو عثمان کے قتل کا حکم دیا. یہاں پر بھی علی بن محمد ان کے نام آ رہے ہیں, علی بن علی رضی اللہ عنہ اور محمد بن ابو بکر صدیق, ابو بکر صدیق کے لڑکے کا نام بھی آ رہا ہے اور حضرت علی کا نام بھی آ رہا ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں بولتے کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کو شہید کیا, صرف 4 صحابہ کا نام لے کر دھوکہ کیوں دیا؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہ چیز ثابت نہیں ہے, اور جو ثابت نہیں ہے وہ بتا رہے ہو. تو یہ بھی تو ہے نا, یہ دیکھو یہ روایت بھی تو ہے, اس میں تو حضرت علی کا نام ہے, تو کیوں نہیں بولتے؟ اچھا ایک روایت اور دکھاتے ہیں ہم, اس میں دیکھیے اس میں بھی مدینہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں. ایک دوسری روایت بتاتے ہیں ہم کہ ایک روایت میں تو یعنی حضرت عائشہ پر, یعنی حضرت عثمان کی شہادت کا 3 حصے کیے جائیں, تو ایک حصہ حضرت عائشہ پر, ایک حصہ حضرت علی پر اور ایک حصہ طلحہ رضی اللہ عنہ پر آتا ہے. 3 پر حضرت عثمان کی شہادت کا آتا ہے. تو آپ نے بڑی چالاکی مکاری سے 4 صحابہ کا نام لیے, حضرت علی حضرت عائشہ کا کیوں چھپا دیے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ حضرت علی نے کیوں شہید کیا حضرت عثمان کو؟ تو کوئی ایمان نہیں لائے گا اس بات پر کہ حضرت علی کیسے کر سکتے ہیں حضرت عثمان کو شہید, تو پھر عشرہ مبشرہ کے صحابہ اکرام کیسے شہید کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے دھوکہ دینا تاریخی روایتوں سے, اور وہ روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں, یہ چیزیں ثابت ہی نہیں ہیں کہ حضرت عثمان کو صحابہ نے شہید کیا, بلکہ وہ خیر القرون کے زمانے کے ہیں, اور ان پہ بدعتوں کا الزام یہ لگانا یہ دھوکہ ہے. تاریخی روایتوں کو, جھوٹی جھوٹی روایتوں کو نکال کر آدھی بتانا آدھی چھپا لینا, یہ یہودیوں کی سنت ہے. ابھی پوری بتاؤ, اس میں تو حضرت علی کا بھی نام آ رہا ہے, 2 روایتوں میں تو یہ نہیں بولتے کہ حضرت عثمان کو حضرت علی نے شہید کیا. تو معلوم ہوگا کہ شیعہ کو اصول نہیں معلوم, وہ پہلے ایک مسئلہ گڑھ لیتے ہیں اور لوگ پھر اس پر پوری کتاب لکھتے ہیں, اور انہوں نے یہاں پر بھی یہی دھوکہ دیا کہ ہمارے سوالوں کا جواب دو. تو اصول سیکھو, ہم نے جواب دے دیے, اب توبہ کرو اور ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان کو خلیفہ مانو, حق جماعت کی طرف آ جاؤ, تب تم حق رہو گے. ورنہ اہل حدیث ہمارے مطابق, ہم اہل حدیث کے مطابق چکنی چپڑی باتیں ان پڑھ عوام کے سامنے کرو, کیونکہ ان پڑھ عوام جذباتی باتوں سے مروب ہوتی ہے, اہل علم نہیں. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی شیعہ کے فتنے سے حفاظت فرمائے, آمین.